مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔ اللہ سے تعلق بنایا جائے۔ جب تعلق بن جاتا ہے تو یوں ہی کام ہو جاتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں حج پہ جاتا ہوں، کون تیار ہے؟ تو کوئی 1000 آدمی تیار ہو گئے تو کہنے لگے میرے ساتھ وہ چلیں، نہ توشہ لیں، نہ پانی لیں، نہ کوئی پیسہ لیں، پھر سفر کیسے ہوگا؟ نہ کانا، نہ پانی، نہ توشہ۔ فرمانے لگے جس کے مہمان ہیں اسی سے مانگیں گے۔ تو سارے پیچھے ہٹ گئے، کوئی چند سو ساتھ رہ گئے، ان کو لے کر چل دیے۔ چلتے چلتے تھک گئے، سواریاں بھی تھک گئی، تو کہنے لگے ابو مسلم کھلاؤ، بھوکے ہیں ہم بھی، سواریاں بھی۔ تو ابو مسلم نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اپنے گھٹنوں کے بل یوں کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، اتنے لوگ کسی بخیل کے در پر جائیں تو وہ بھی شرما کے سخی بن جائے، تو سخیوں کا سخی ہے۔ ہم تیرے گھر کو جا رہے ہیں، تیرے سہارے پہ نکلے ہیں، تیرے مہمان ہیں، تو نے بنی اسرائیل کو منو سلوا دیا، ہمیں بھی دے دے۔ ابھی ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، ان کے خیموں میں کانے کے دسترخوان بچے ہوئے پڑے تھے، ان کے جانوروں کے لیے چاروں کی گھٹیاں آ چکی تھی۔ جب کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد جو بچ گیا تھا تو ساتھیوں نے کہا یہ رکھ لیتے ہیں۔ تو ابو مسلم فرمانے لگے جس نے ابھی کھلایا ہے اگلے وقت میں وہ دوبارہ تمہیں گرم و تازہ کھانا کھلائے گا۔ چلتے چلتے یہی ابو مسلم خولانی 3000 لشکر لے کر ملک شام پہنچے۔ سامنے دریا تھا، دریا پار کرنا تھا، پل کوئی نہیں، سواری پر سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا اللہ، تو نے بنی اسرائیل کو دریا میں راستہ دیا تھا، اب اپنے حبیب کی امت کو بھی راستہ دیں۔ پھر آواز لگائی، آؤ میرے ساتھ، جس کا کوئی جان مال ضائع ہو جائے تو میرے ذمے لگا لو، میں اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ پھر اپنے گھوڑے کو پانی میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے پانی کو مسخر فرما دیا۔ وہ پانی بھی پہاڑی تھا، پہاڑی پانی پتھروں کو بھی اڑا کے لے جاتا ہے۔ پھر 3000 آدمی یوں ہی دریا پار کر کے نکل گئے۔ ایک آدمی نے جان بوجھ کر خود اپنا پیالہ دریا میں پھینک دیا۔ جب دوسری طرف پار ہو گئے تو ابو مسلم نے کہا، ہاں بھائی، کسی کا کوئی نقصان ہوا؟ تو ایک آدمی نے کہا، جی ہاں، میرا پیالہ دریا میں چلا گیا۔ پھر جہاں سے دریا پار کیا تھا اس کو لے کر وہاں پہنچ گئے، وہاں پر جا کے دیکھا لکڑی کا پیالہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا، یہ ہے تمہارا پیالہ؟ جی ہاں، یہ میرا پیالہ ہے، اٹھا لو۔ تو میرے بھائیو، ایسا تعلق اللہ سے پیدا کریں، اور یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے۔ نہ دھکے کھانے پڑے، نہ کسی کو خوش آمد کرنے پڑے، نہ کسی کی جوتی اٹھانے پڑے۔ ایک بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اس نے 3 باتیں سامنے رکھی۔ تو کہتا ہے کہ ہم باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تیرے دین پہ آ جائیں، باپ دادا کو چھوڑ کر تجھے مان لیں، یہ ہو سکتا ہے؟ دوسری بات تو یہ کہتا ہے کیسر و کسرا ہمارے غلام ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملتی، روم فارس کی حکومتیں ہماری غلام ہو جائیں گی، یہ ہو سکتا ہے؟ تو تیسری بات کہتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، پھر اٹھا کر ہم کو زندہ کر دیا جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تجھے زندگی دے گا، تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑے گا، تو دیکھے گا کیسر و کسرا فتح ہوں گے۔ رہی بات تیسری، قیامت کے دن
क़यामत के दिन तेरा हाथ पकड़ूंगा और तेरी ये बात तुझे याद दिलाऊंगा। कहने लगा मैं नहीं मानता ऐसी फजूल बातें, वापस चला गया। उसकी जिंदगी में मक्का फतह हुआ, उसकी जिंदगी ही में तबूक तक इस्लाम फैल गया, मुसलमान नहीं हुआ। उसकी जिंदगी में कादिसिया की लड़ाई हुई, ईरान फतह हुआ, यरमुक की लड़ाई हुई तो रोम फतह हुआ। तो अब वो डर गया कि दो तो फतह हुए, अब तीसरा भी होगा। तो वो मुसलमान होकर मदीने में हिजरत करके आ गया। जब मस्जिद में आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर उसका इस्तकबाल किया, इकराम किया। फिर दूसरे सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हुम से फरमाया, जानते हो ये कौन है? ये वो है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ पकड़कर याद दिलाऊंगा। क़यामत के दिन जिसका हाथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकड़ेंगे तो जन्नत में पहुंचाने से पहले कभी नहीं छोड़ेंगे, ये तो पक्का जन्नती है। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक के बयानात के लिए हकीम इसहाक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। मौलाना अब्दुल हकीम इसहाक।